السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، میں ویڈیو پھر کنٹینیو کرتی ہوں کل جہاں سے ہم نے چھوڑی تھی، اور کہیں پہ کسی کو کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بیچ میں لاسٹ ہو جائے، کوئی بھی ایسی بات ہو تو دین اینڈ دیر جو ہے انمیوٹ کر کے مجھے بتا دیجیے گا، صحیح ہے؟ تو اس چیز کو ڈسکس کر لیں گے، بجائے اس کے کہ چیزیں ابھی بھی انکلیئر رہیں اور ہم آگے بڑھتے چلے جائیں۔ صحیح ہے، چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس کی موت پر اللہ کا رسول جو اس کی روح اضطراب میں آئی، یہ بھی آگے حدیث آتی ہے، ان ابن عباس قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم بنصف النہار، اور میں حیران ہوں اسی حدیث کو یہ شیخ القرآن اپنی کتاب تنقیح الروات جو لکھی ہے مشکوٰۃ شریف، اس میں بالکل صحیح قرار دے چکا کہ کوئی شک نہیں، واقعی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے حضرت حسین ان کی شہادت کی خبر بھی دی تھی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ حضور کو دیکھا گیا تھا، آپ روتے تھے، یہ خود مانا ہے صلاح الدین یوسف تنقیح الروات چوتھی جلد، مگر کتاب میں ذکر نہیں کرتے۔ جب رسالے لکھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، بس کوفیوں نے بلایا چلے گا۔ اب جس کی پیدائش کے وقت ہی اللہ کے فرشتے نے اطلاع دے دی، اور اس واقعہ کو ہم بھی اتنا سمجھا کہ باقی اطلاعیں دینے کے لیے روز فرشتے آتے تھے، مگر اس کے لیے فرمایا ایسا فرشتہ آیا جو کبھی بھی آسمان سے پہلے نازل نہیں ہوا۔ تو ابن عباس پھر جس دن شہید ہوئے اس دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں، رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم بنصف النہار، اس کو بھی صحیح کہا کہ میں نے دوپہر کے وقت اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، وہ قائم اشس اکبر بیدی قارورہ فیہا دم، حضور کھڑے تھے، آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے، بدن مبارک پر داڑھی مبارک اور سر مبارک پر مٹی پڑی ہوئی تھی، ہاتھ میں شیشی تھی، اس میں خون بھرا ہوا تھا۔ فقلت بأبی انت امی یا رسول اللہ ما ھذا، میں نے گھبرا کر کہا اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے، آپ کی کیا حالت بنی ہوئی ہے اور یہ خون کیسا ہے؟ قال ھذا دم الحسین واصحابہ، فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، لم ازل التقط منذ اليوم، میں صبح سے اس کو اکٹھا کر رہا ہوں، فاحسینا ذلک اليوم، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے وہ دن اور گھڑی یاد کر لی، فوجدوا قتل فی ذلک اليوم، جب قافلہ لوٹا پٹا واپس آیا تو ہم نے دیکھا کہ واقعی وہی دن تھا اور وہی وقت تھا جب رسول اللہ بے چین تھے، عالم روا میں ان کا نواسا شہید ہو رہا تھا، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ۔ اور آئے گا وقت آپ دیکھیں گے کہ وہ ظالم دن کے بارے میں یہ سارے تنظیموں کے سربراہ، نہیں جی شمر جو تھا وہ تو ان کا اعلیٰ کار نہیں تھا، اہل کار تھا۔ اس نے لکھا کہ شمر اور دوسرے جو وہ کیا غلط کر رہے تھے، وہ ایک حکمران کے اہل کار تھے، وہ اپنے امیر کی اطاعت کر رہے تھے، ٹھیک کر رہے تھے امام حسین کو قتل، ساری کتاب ظالم نے ایسی لکھی ہے۔ اور حال یہ ہے علم کا، میں اس لیے خطبہ اردو میں کرا رہا ہوں کہ یہ لاہور پہنچایا جائے، یہ صلاح الدین یوسف صاحب کو دیا جائے کہ آپ کے علم کا حال یہ ہے کہ 19 صفحہ پر آپ نے لکھا ہے یہ تعزیہ کی مذمت کرتے ہو، تعزیہ غلط ہے تو ٹھیک ہے غلط ہے، مگر حدیث دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اوپر لکھ رہا تعزیہ پرست حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مصنوعی قبر بناتے ہیں اور اس کی زیارت کو ثواب سمجھتے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے، یہ یاد کر لو، حدیث میں آتا ہے، میں پڑھوں گا حدیث، اور ادھر کون نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث ہے کہ اگر کسی نے میرا نام لے کر کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس کو بھیج دینا، خط بھی لکھو اور یہ کتاب کا حوالہ دے کر بھی لکھو کہ جہاں یہ حدیث دے حوالہ بھی سن لینا، من زار قبرا بلا مقبور فکانما عبد الصنم، جس نے ایسی خالی قبر کی زیارت کی جس میں کوئی میت نہیں تو گویا اس نے بت کی پوجا کی۔ رسالہ تنبیہ الظالین از مولانا اولاد حسن وارث نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ تعالی۔ اب پوچھے یہ کوئی حدیث کی کتاب، نہ صحابی نہ سند نہ کوئی، آپ نے حدیث کہا تعزیہ کی مذمت کے لیے، تعزیہ کا رد آپ کرتے رہتے، مگر یہ تعزیہ کا رد کرنے کے لیے یہ کہ حدیث میں ہے، اور تنبیہ الظالین جو رسالہ لکھا نواب صاحب کے والد نے اولاد اس میں ہے، بھائی نواب صاحب کے والد نے کوئی لکھا، کون صحابی بیان کرتا، کہاں ہے کس کتاب میں؟ آپ موضوعات کی کتابیں میں چھان جائے جو منکرد حدیثوں پر، ان میں بھی نہیں ہے یہ بات۔ تو ایک شیخ القرآن جس کی تفسیر سعودی حکومت تقسیم کرتی حاجیوں میں، اس کا حال یہ کہ حدیث لکھتا ہے پھر اس کا نام و نشان نہیں، بالکل نہیں، آپ یہ ضرور پہنچائیں۔ آگے جا کر پھر چلتے ہیں، ابن تیمیہ بھی یہی غلطی کر گئے، ابن کثیر نے بھی کی، اور یہ بھی کرتے ہیں۔ ہر سال میں کہتا ہوں نہ جامعہ سلفیہ میں سے کسی کو عقل آتی ہے کہ وہ سوچے کہ بخاری شریف کے بارے میں جو کہتے ہو کہ اس میں یہ حدیث آتی، صحیح بخاری میں
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فوج سب سے پہلے قسطنطنیہ کا غزوہ کرے گی وہ مغفور یعنی بخشی بخشائی. اس حدیث پر تو انشاءاللہ بات ہوگی، مگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے دنیا کی کسی کتاب میں کوئی نکال کر دکھا دینا. یہ ان سارے شیخوں کے سامنے یہ رسالے چھپتے ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے ایڈیٹوریل اسٹاف میں کہ ہم سارے شیخ اس رسالوں کے دیکھتے ہیں. بھئی آپ نے نکال کر دیکھا؟ ابن تیمیہ سے غلطی ہو گئی. واقعہ تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ کا، ایک عورت ہے اس کی راوی صرف حضرت ام حرام بن ملحان رضی اللہ بنت ملحان رضی، اور کسی سے نہیں. دنیا جہان میں جتنی کتابیں نا کسی دوسرے صحابی نے اس کو روایت نہیں کیا. ام حرام بنت ملحان، مگر یہ صاف لکھا ہے صحیح بخاری میں، اور ساتھ حوالہ بھی ہے صحیح البخاری الجہاد وسیر باب ما قیل فی قتال الروم. تو جہاں سے دیا وہاں ہر شخص اٹھا کر دیکھ لے کہ وہاں ابن عمر کا کہیں نام آتا ہے. جن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ نہ توفیق ہے کہ کتاب جس سے لکھ رہے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں کوئی ذکر نہیں آتا. اس حدیث کے بارے میں بات تو شاید کبھی موقع ملے، مگر میں ضمناً کہہ دوں کہ بے شک یہ بخاری میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں، مگر کون بیان کرتا؟ شروع سے لے کر سارے شامی ہیں. کوئی مکے کا، مدینے کا، عراق کا، دنیا کے کسی مسلمان ملک میں کسی کو خبر نہیں ہے کہ حضور نے یہ اطلاع دی تھی. صرف شامی بیان کرتے ہیں. جہاں دارالحکومت تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، بعد میں یزید اور ان کی ساری اولاد، کلہم شامیون، پہلے سے لے کر آخری راوی تک سب شامی. اور شامی بھی کیسا؟ ثور بن یزید الکلائی جو مدینے امام مالک صاحب نے کہا کوئی اس کے پاس نہ بیٹھے، نہ اس کی روایت لکھے. بیماری کیا تھی؟ وہ بھی ناسبی تھا. جیسے وہ خالد بن عبداللہ کا بنایا نا مکے کا گورنر کہ علی کو گالیاں دے، اس کا بھی یہی کام تھا کہ حضرت علی کو کہتا تھا میں اس کو پسند کر سکتا ہوں جس نے میرے دادے کو قتل کیا تھا، میرا دادا جنگے سے. بھائی ایسے دشمنان اہل بیت کی حدیثیں لیے پھرتے ہو، جب اصول یہ ہے سارے جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر ایسی حدیث روایت کرے کہ اس آدمی کا تعلق کسی خاص گروہ سے ہو اور اس کے علاوہ اس کی کوئی تائید نہ کرے، یہ ساری امت کا مسلمہ اصول اور عقل کی بات ہے، وہ بات نہیں دی جاتی. وہ تو اس گروہ کا آدمی، اس نے تو کہنا کوئی غیر جانب بیان کرے. اسی لیے علماء نے یہ اصول بیان کر دیا کہ اگر کوئی شیعہ ایسی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں بیان کرے جو دوسرے کسی مسلمان نے بیان نہ کی ہو، تو بے شک وہ سچا ہو، دیانتدار، ہم نہیں اس کی بات مانیں گے. شبہ ہے کیونکہ اس کا یہ عقیدہ اور مسلک ہے، اس کی حمایت میں گڑھڑی ہوگی. بات قدرے دل کو لگتی ہے کہ واقعی محتاط رہنا چاہیے، مگر یہاں آ کر سارے اصول ختم. ثور بن یزید الکلائی کا نکال لیں ترجمہ، اگر یہ علی سے دشمنی رکھنے والا نہیں تھا میرے ذمہ لگائیں. اس کی حدیث معتبر ہوتی، جو علم حدیث اس کے مطابق کوئی گروہ جس کا خاص عقیدہ وہ اپنے مسلک کی حمایت میں. بھائی ناصبی نے تو کہنا ہی تھا کہ معاویہ جنتی اور یزید بخشا ہوا، کوئی اور کہتا ہے کسی کتاب میں دوسرے کوئی روایت ہے، یہ ضمناً بات آ گئی. تو خیر صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر، دوسری غلطی کہ عبداللہ بن عمر سے صحیح بخاری میں جہاں ہے نا، بلکہ اور کسی کتاب میں بے نکال دیں. کسی جگہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی یہ روایت نہیں ہے. یہ روایت جہاں بھی ہے حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. تو اس نے بھی خلاصہ یہی نکالا ہے کہ یزید بالکل امیر المومنین تھا، ساری امت نے تسلیم کر لیا تھا. کیسے تسلیم کیا تھا یہ بیان کرنا ہے، جس سے میں نے کہا اور علامہ ابو الکلام آزاد نے کہا یہ کہانی ہی نہیں دین کی حقیقت ہے. اور میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ جو لوگ اسلامی خلافت کے مدعی اگر وہ حسین کو نہیں سمجھے ان کی تحریکیں بے برکت ہیں اور کبھی دنیا میں وہ اسلامی خلافت نہیں قائم کر سکتے. اسلامی خلافت برباد کرنے والوں کی حمایت کرتے ہو اور جو اس کو قائم کرنے کے لیے اٹھا اس کو باغی اور مجرم کہتے ہو. پھر کس خلافت کی بات کرتے ہو؟ اپنے دعوے کے خلاف تم غلط باتیں کرتے. ایک طرف خلافت کے مدعی ہو، دوسری طرف جنہوں نے خلافت کو بدل کر ملوکیت میں تبدیل کیا اور ایسے ظالمانہ طریقے سے بیان کیا. میں یہ حقائق اس لیے لکھوانا چاہتا ہوں، میں نے اس بارے میں جو پڑھا دکھ تو یہ ہے کہ میں اس کو لکھوا نہیں سکا. آپ اس پر کتاب نہیں لکھ سکا، ورنہ اس پر ایک مبسوط کتاب ہزاروں صفحوں میں لکھنی چاہیے. یہ کوئی واقعہ، یہ اسلام کا ایک روشنی کا منار ہے. اگر یہ ڈہ گیا اور حکومتیں چاہتی ہیں کہ اس کو گرا دیا جائے، یہ تو پیغام ویسے ہی دے دیتے نا کہ امام حسین رضی کی قربانی، ورنہ ظالم مسلمان حاکموں کے لیے حسین ایٹم بم ہے. اگر وہ روح امت میں پیدا ہو جائے کہ بڑے کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے، طاقت کوئی چیز نہیں ہے، حق کا ساتھ دینا چاہیے. اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ آدمی تھوڑے ہیں ساتھ یا زیادہ نہیں، جتنے ہوں لے کر میدان میں نکلتے. وہ سبق ہے جو ان لوگوں کے لیے تو موت ہے. یہ امام حسین رضی کے دن پر کیسا پیغام دے سکتے ہیں؟ رسمی طور پر سیکرٹری لکھ دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں یزید جو تھا وہ اپنی ماں بہن سے زنا کیا، جھوٹ بات. ایسی باتوں کی ضرورت نہیں، نہ ہمیں یزید کو کچھ برا بڑا کہنے کی ضرورت ہے کہ اس میں یہ برائیاں بھی. برائی سب سے بڑی یہ ہے
جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ اول من یبدل سنت رجل من بنی امیہ. اصل اعتراض میرا یہ ہے جو اصولی ہے، ہمیں کوئی اس سے بحث نہیں، وہ شراب نہ پیتا نماز نہ، جس طریقہ سے یہ خلافت بنی ہے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے دوں گا اس سلسلے میں، کیونکہ وہ نایاب ہے. وہ میرے بچے نے کوشش کی اور بڑی محنت سے اس نے وہ کلمی جو تھے فوٹو اسٹیٹ کرا کے لایا، بڑی محنت کیا جعفر بچے نے اس بارے میں. آزاد نے لکھا کہ بنو امیہ کی حکومت غیر اسلامی اور خالص کفر جلی پر مبنی، کفر جلی کا ننگا کفر، کہ تشدد سے اور زبردستی سے جو حکومت بنوائی جائے اور جب زبردستی جو مسلمانوں کے تخت پر بیٹھ جائے وہ فرشتہ بھی ہو تو شیطان ہے. کوئی حق نہیں، مسلمان امت کا حق ہے کہ اپنے لیے اپنا قائد چنے. ایک شخص زبردستی بیٹھ جاتا ہے اور بعد میں بیعت لیتا ہے، یہ خود اتنا بڑا گناہ اور جرم ہے کہ اس کے ہوتے وہ شراب نہ پیے، زنا نہ کرے، نمازی ہو، دیندار حاجی ہو، انتہا درجے کا بدماش ہے. اس کو کس نے کہا تھا کہ امت کا تخت جو ہے غاصبانہ، اس پر آ جائیں گے حوالے کہ صحابہ کی گردنوں پر کیسے تلواریں رکھی گئی، کس طرح بیعت چلے گی، جس سے پتہ چلے گا کہ اس سے زیادہ قیامت اس وقت اسلام پر جو آئی تھی نہیں آ سکتی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں جو کردار ادا کیا، جو رشوت سے ہاتھ میں آ گیا، پیسہ دیا، جو تلواروں کے ذریعے ڈرائے جاتے تلواریں ان کے سروں پر لڑائی گی. اس لیے مسجد مدینہ میں جو بے حرمت بخاری شریف میں سناؤں، اللہ کے لیے تم ہمدردی کرو امام حسین سے، جس کے بارے میں رسول اللہ کا دین پایا گیا اور اس کی موت سے پہلے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، وہ سارے علامہ المانی صاحب نے اکٹھے کر دیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حجرے میں داخل ہوئے، رسول اللہ کے آنسو بہ رہے، فرمایا یا رسول اللہ آپ بچے کو اپنی گود میں کھلا بھی نہ، رو رہے ہیں. فرمایا ابھی خبر دی گئی کہ یہ بچہ شہید کیا جائے. آپ نے کبھی نام نہیں لیا، ان حدیثوں کا حوالہ نہیں دیا. اتنا بغض اور کینہ ہے کہ تاریخی جھوٹ. اور میں نے جو آیت پڑھی شروع میں کہ جب تولو تو پورا تولو اور صحیح ترازو کے ساتھ تولو. بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آئی وہ کون پر، میں نے اس لیے پڑھی کہ اسی شیخ القرآن نے خلاف تو ملوکیت کی شرعی حیثیت لکھی، مولانا مودودی صاحب کی کتاب پر تبصرہ کیا اور اس میں یہ بات کہی کہ ہم مانتے ہیں کہ صحابہ کرام سے بڑے بڑے جرم ہوئے. اس نے دوسروں والا راستہ نہیں اختیار کیا، سیدھا کان پکڑا کہ غلط کام ہوئے. ان کو بیان کرنا بھی جائز ہے، جب قرآن و حدیث میں بیان ہوا کیوں نہ بیان کیا جب مودودی سچا، مگر بیان جو ہونا چاہیے وہ صحیح حدیثوں سے ہونا چاہیے، صحیح روایتوں سے ہونا چاہیے. بس یہاں آ کر اس نے نا بات ختم کی اور بات ٹھیک ہے. کہتا جرم بھی ہوئے ہیں، بیان کرنا بھی گناہ نہیں ہے، کوئی توہین نہیں ہے، حقیقت بیان ہونی چاہیے، مگر روایت جو ہے پوری احتیاط سے لینی چاہیے. میں یہی کہتا ہوں اسی ترازو سے صلاح الدین صاحب توڑنا چاہیے تھا. آپ نے جتنی امام حسین کے بارے میں لکھی کہ وہ واپس آنا چاہتے تھے، ان کو صحابہ روکتے تھے، ابن عباس روک. میرا چیلنج اور کئی مرتبہ میں نے کہا کہ ایک صحابی کا روکنا بھی کوئی شہادت کرے مجھے پھانسی پر لٹکا دو. تم بنو امیہ کی گڑی ہوئی روایتیں کہ امام حسین کے جہاد کو برباد کر دیا جائے، وہ خالد بن عبداللہ کسری جو علی پر لعنت کرتا تھا ممبر مکہ پر، اس کی روایتیں بیان کر رہے. کہاں گیا وہ معیار جو بات تم نے کہی تھی 100% ٹھیک ہے. اور میں یہی کہتا ہوں کہ اگر مودودی صاحب کی کتاب میں کچھ چیزیں نہیں ماننی چاہیے، مگر میں نے جو اس پر حاشیہ چلایا صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب پر ایک ایک لفظ صحیح حدیثوں کے دے دیے میں نے سفے کہ کس بات کا انکار کرتے، کون سی بات مودودی نے اپنی طرف سے کہی ہے. اگر تاریخی حوالے نہیں صحیح ٹھیک ہے، انہوں نے لکھی تاریخ کی مدد سے، آؤ میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں. یہی علی پر ممبروں پر لعنت کرنا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحیح حدیثوں سے پیش کرتا ہوں. وہ اگر حاشیے چھپ گئے تو اس بارے میں اتمام حجت ہو جائے گا، کوئی آدمی نہیں بول سکتا، زبانوں پر مور لگ جائے گی. ایک ایک لفظ کی میں نے خبر لی ہے کہ کیا دیکھ رہا تھا. ایک طرف معیار بناتا ہے کہ صحیح روایت سے کام لینا، پھر ساری جھوٹی روایتیں اپنے حق میں جتنی جھوٹی جاتی ہیں وہی تبڑی وہی ابن اسیر پھر معتبر ہو جاتے ہیں. اور ان سارے جھوٹوں کا حال یہ کہ جن کتابوں کو کہتے رہتے ہیں جھوٹ کا پرندہ، جب الو سیدھا ہوتا کہ امام حسین واپس آنا چاہتے تھے شرطیں، پھر وہی کتابیں معتبر ہو جاتی. میں ایسا نہیں کرتا، میں کہتا ہوں وازن بالقسطاس المستقیم، ایک صحیح ترازو لو اس سے تو لو، آپ کے خلاف جائے یا آپ کے حق میں جائے بات وہ کہو جس کی سند مضبوط ہو. اس لیے میں آپ سب حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے حسین رضی کے واقعہ کو کوئی قصہ نہ سمجھے. جی جیسے کہا نا ابن مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ یہ اسلام کی حقیقت ہے، اسلام سمجھنا چاہتے ہوں کہ ہے کیا، صرف حسین. رمز قرآن حسینہ موختن زیاد سے و شورا فروختن. اقبال کہتا ہے قرآن کی تفسیر تو ہمیں سمجھ ہی حسین سے آئی، جب حسین کو سمجھا تو پتا چلا کہ مسلمان طاغوتوں کے سامنے سر جھکانے کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ ظالم تختوں پر بیٹھ جائیں، ہم صرف سر جھکاتے رہیں. اور اس پر بھی میں پڑھوں گا کہ جب سے یہ نظریہ ایجاد کیا اہل سنت نے اور اہل حدیث نے کہ متسلط اور متغلب جو تخت پر بیٹھ جائے بس نظریہ ضرورت کے تحت اس کو تسلیم کرو. میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ سارے دین کی بربادی اس لیے ہوئی کہ جس چیز سے یہ ڈرے تھے نا کہ اگر مقابلے میں اٹھے تو خون ریزیاں ہوں گی، اس سے زیادہ برائیاں آئیں. خون دینے سے تو بچ گئے، یہ جانیں بچاری چوہوں کی طرح بلوں میں گھس گئے،
مگر حرام دادے سے زیادہ حرام دادہ آگے آتا گیا اور امت آج تک بھگت رہی ہے. اگر یہ سمجھتے کہ نہیں جیسے میری زمین پر کوئی قبضہ کر لے وہ غاصب ہے, جہاں تک ممکن ہو میرے لیے اس اپنا قطعہ چھڑانا فرض ہے. یہ حکومت جو ہے یہ جمہور کی ملک. کتنے کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے؟ جمہوریت کفر یہودیوں اور عیسائیوں والی ہے کہ 50 سے زیادہ آدمی ہو جائے کہ شراب حلال ہے. ہمارے ایسا نہیں, جو اللہ نے حلال و حرام کر دیا وہی ہے. مگر اس کی تنفیذ کے لیے, اس کو چلانے کے لیے جو آئے گی ایجنسی, جو لوگ آئیں گے وہ کیسے آئیں گے؟ تلوار سے لوگ تخت پر بیٹھیں گے, دوسروں کو مار کر جو تخت پر قبضہ کرے وہ طریقہ ہوگا, یا باپ کے بعد بیٹا بیٹھتا جائے گا چاہے نالائقی. اور اس کے تماشے بھی لوگوں نے پہلی صدی میں دیکھے. حسین رضی اللہ تو شہید ہوگا, مگر یہ رسم بد امیر معاویہ رضی اللہ شروع کر دی سنتاً سریہ, اس کا انجام کیا ہوا پھر؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ کی بیعت ساری دنیا نے کر لی, ساری دنیا نے یزید کے بعد ان کی بیعت کر لی. صرف شام کا علاقہ رہ گیا. وہاں سے بھی مروان نے تہیہ کیا کہ چلو یار مدینہ چلیں اور ابن زبیر کی بیعت کر لیں, وہ صحابی ہیں, صحابی کے بیٹے ہیں, حضور کی پھپھی کے اولاد ہیں, جھگڑے ختم کریں. یہی عبید اللہ ابن زیاد حرامی یہ ملا, اور یزید کا ماموں ملا حسان بن مالک بن بدر. اس نے کہا کیا کر رہا, آج تک علی سے جنگیں لڑتے رہے, اس کی رات کے اب ان کے ساتھ جا کر صلح کرتے ہو. پھر بھی مروان نے اپنی بیعت لے لی, اور بیعت کے بعد جا کر پھر جنگ لڑی حضرت ضحاک بن قیس صحابی کے ساتھ. وہ ابن زبیر کے حامی تھے, مرجع راحت کوئی ایک کربلا, وہاں وہ حضرت قیس بن ضحاک مارے گئے. مروان غالب آ گیا, پھر اس نے مصر بھی چھین لیا. آہستہ آہستہ بعد میں ان کا بیٹا جو تھا عبد الملک بن مروان, وہ ظالم, اس نے مکے کا محاصرہ کیا. عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گیا, درختوں پر ان کی لاش لٹکی رہی. یہ صحیح مسلم میں پڑھ لیں آپ, ظالموں نے کیا حشر کیا. اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کو حجاج نے کہا تیرا بیٹا منافق تھا. آج کہتے ہیں کسی صحابی کو برا, حجاج نے سامنے کہا ابو بکر صدیق کی بیٹی کے, رسول اللہ کی ساڑی اور ابن زبیر کی عبداللہ بن تیرا بچہ منافقین کا سردار تھا. اس نے کہا نہیں, وہ نمازی تھا, حاجی تھا, دین پر تھا. اور بعد میں لاش کئی دیر لٹکی رہی, اور ابن حضرت اسماء لونڈی کو ساتھ لے کر گئی, نظر نہیں تھی, اور اپنی لونڈی سے پوچھا کبھی وقت نہیں آیا کہ سواری سے اتر جائے, لاش لٹک رہی تھی. ان ظالموں کی باتیں کرتے. تو مروان نے جب یہ سارا دھندا چلایا, اور جس نے مشورہ دیا تھا یزید کا ماموں حسان بن مالک بن بہادر الکلبی, یعنی مسلمانوں کی حکومت کیسے تماشا بنی. رونا یہ کہ جو اتنی بڑی عظیم شہر تھی رسول اللہ کی خلافت, کہ یہاں قدم رکھتے ہوئے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ڈرتے کہ نہیں اور کسی کو بنا لو. وہ تماشا بن گئی, لوٹ کا مال بن گئی. کہ مروان اٹھ کھڑا ہوا, اور مروان نے حضرت ضحاک بن قیس کو قتل کیا. اب وہ جو حسان بن مالک بن بہادر تھا, اس کا یزید کا بیٹا آگے خالد تھا. اس نے کہا بھائی مروان میرے مانتے کے بیٹے کو دو, ہاں اپنے بعد اس کو خلیفہ نامزد کرو. اب ایک تو شرارت اس مروان نے یہ کی کہ خالد کی ماں اپنے نکاح میں لے آئے, اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہ یزید کی بیوی کر لی تاکہ خالد بول ہی نہ سکے کہ میری ماں کا تو شوہر ہے. اور دوسری طرف جب وہ محفل میں آتا ایسی بد زبانی اور بدگوئی کر, یبن رتبہ اے بڑی نرم و نازک چوتروں والی کی بیٹا, بڑا ذلیل ہوا. اس نے جا کر ماں سے ایک دن کہا کہ تو یہ نکاح نہ کرتی تو میں یہ دن نہ دیکھتا. اس نے کہا چپ کر جا, ذکر نہ کرنا, ہو جائے گا ٹھیک. اس نے اپنی لونڈیوں کے ساتھ طے کیا. یہ اسلامی خلافت کا رونا رونا, پہلی صدی رسول اللہ کی گدی کیسے ان لوگوں نے ذلیل کی. صحابہ بیٹھے رہ گئے, بڑے بڑے مجاہدین بدر احد کے بیٹھے رہ گئے, اور یہ ایسے بچے بیٹھنے شروع ہو گئے. اب اس نے جب آیا مروان تو پوچھا مروان نے کہ خالد نے میرے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی. انہوں نے کہا نہیں, اس نے کیوں کہنا تھا, وہ تو آپ کا بڑا ادب کرتا. مطمئن کر دیا. مگر جب رات کو سویا اس نے سرانہ گلے پر رکھا, آپ بھی اوپر بیٹھ گئی, لونڈیاں بھی بیٹھ گئیں. اسی طرح یہ خبیث مرا. 6 مہینے صرف حکومت کی. مگر اپنے بعد خالد کو دینے کی بجائے وہ ماموں نے جو چکر چلایا تھا نا یزید کے, کہ میرے باندے کے بیٹے کو وہ نہیں کیا, اپنے بیٹے عبد الملک اور عبد العزیز کے لیے وصیت کر گیا. خلافت مذاق بن گئی کہ اپنی نسل میں باندھتے پھرو, مسلمان بس منہ میں گنگنیاں ڈالے بیٹھے رہے, تماشا دیکھتے رہے کدھر جاتی. بعد میں ایسے ہوا, وہ خالد بھی تنہا رہ گیا, یہ خلیفہ بن گیا عبد الملک. عبد الملک نے اب کیا کیا, چچا کا لڑکا تھا عمر بن سعید اشدق, جس کے بارے میں امام شوکانی لکھتے ہیں کہ آج تک اسلام کی آنکھیں رونے سے بند نہیں. جو ظلم اس نے کیے خبیث نے, اسلام کی آنکھوں سے آج تک آنسو ٹپک رہے ہیں. ایسے ظالم مسلط کیا میرے معاویہ رضی. یہ ایک حسین کی بات ہے. حسین بیچارہ کیوں نہ میدان میں آتا, اس نے دیکھا کہ آج رسول اللہ نہیں ہے, آج علی نہیں ہے, آج حسن نہیں ہے, میں ہی حضور کا جانشین. اور یہ سارے سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا اگر بیعت کر رہے تو انہیں نہیں ٹھنڈ پڑ سکتی. یہ توقع کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا بچہ بیعت کرے. میں اگر یہ اعلان کر دوں کہ یہ خلیفہ برحق ہے
نمازیں نہ پڑھنے والا، شراب پینے والا، تو میں نے تو رسول اللہ کا دین جو ہے اس کی بہ کر، حضور کا دین جو اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا. میں جان دے سکتا ہوں، میرے بچے مارے جا سکتے ہیں، میری بچیاں شہروں میں گھمائی جا سکتی ہیں، مگر میں یہ بات نہیں مان سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. کہاں پٹھے ارض و سما، دشت و جبل تھرا اٹھے، خاک پر جس وقت تڑپا فاطمہ کا لاڈلا. آج میرے تمہارے لیے تو حسین ایک نام ہے، مگر اس صدی کے لوگ تو جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کا کیا تھا. حضور کس طرح اپنے پہلو میں بٹھاتے تھے، دعائیں کرتے ہیں، اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھ. اور کسی موقع پر فرمایا کبھی فرشتہ نازل ہوا جس نے کہا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ذکر ہی نہیں کی. یہ کتاب میں اور رسالے آ رہے ہیں، حرام ہے اگر ذکر کریں کہ حضور نے خبر نہیں دی تھی. فرشتہ کیا شہید ہوا، سن لیں، ان سے مطالبہ کریں کہ مولا یہ حدیث نہیں پڑھی، حضرت ابن عباس نے رسول اللہ کو اس طرح غمگین نہیں دیکھا. اور حضور نے فرمایا کہ فرشتے نے اطلاع دی کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اگر اس طرح کے احمق اور متکبر اور مغرور ہیں، صرف نسلی غرور میں پھنسے ہوئے مرتے پھرتے، کس لیے جنت کے سردار ہیں؟ حضور کے زمانے میں تو بچے تھے، کیا کارنامہ انہوں نے کیا کہ حضور نے یہ سرٹیفکیٹ دیا؟ اگر ان کے یہ کارنامے غلط ہیں تو کیوں حضور نے کہا جنت کے جوان؟ پھر تو یہی بات ہوگی نانے نے اپنے نواسوں کی تعریف کر دی، معاذ اللہ دین تباہ ہو جائے. اور یہ بھی کہا کہ ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور ساتھ ہی یہ کہا، بچے نے سن کر جا کر پھر ایک عالم دین سے پوچھا کہ یہ بھی کبھی پڑھا؟ انہوں نے کہا یہ نہیں پڑھا. اس نے جب کہا نکالو سلسلہ طلب، انہوں نے کہا یار آپ کی وسعت سے یہ حدیث بھی میرے علم آ گئی، میرا نہیں بتایا کہ آپ نے فرمایا یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، وابوہ خیر منہما، اور ان کا باپ ان دونوں سے بھی بہتر ہے. اور ایک دن رسول کریم علیہ السلام آئے، رات کا وقت تھا، حضرت فاطمہ رضی کے گھر میں تھے، بچہ جاگا، اس نے پانی مانگا، دوسرے میں بھی جاگ پڑے، حضرت حسن حسین دونوں، دوسرے میں مانگا. حضور پہلے کو دینے لگے تو حضرت فاطمہ رضی نے کہا کہ رسول اللہ آپ کو یہ زیادہ پیارا؟ فرمایا نہیں زیادہ پیارا نہیں، دونوں نے مانگا مگر اس نے پہلے مانگا. اور اس وقت کہا کہ کیا فاطمہ تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہارا خامد اور تمہارے دونوں بچے وہاں ہوں گے جہاں جنت میں ہوں گا. ایسے لوگوں کے بارے میں زبانیں دراز کی ہیں، رسالے لکھتے ہو اور ہم اگر جواب دیتے ہیں چلاتے ہیں رسالے دے دوں گا آپ لوگوں کو اور یہ کتابیں بھی دے دیں، جھوٹی سر سے پاؤں تک جھوٹی ہیں. اور وہی خرافات اکٹھی کی ہیں جن کتابوں کہتے رہتے ہیں جھوٹ کے پرندے، ان کا اشارہ لیتے ہیں. بھائی حدیثوں کی طرف آؤ. صحابہ کرام نے کیا کہا تھا؟ لوگوں نے یہ بات سنی، حضرت عبداللہ ابن عمر جن کا حوالہ دیا ان کا تو یہ تاثر تھا صحیح بخاری میں کہ ان سے ایک عراقی نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی حالت احرام میں مکھی مار لے یا مچھر ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے پوچھا کس عراقی کا ہے؟ اس نے کہا عراق کا. فرمایا شرم کرو، تم نے اللہ کے رسول کے بچے کو ذبح کر دیا چھری کے ساتھ، حالانکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا ہمارا ریحانۃ آیا میرا دنیا، کہ اس دنیا میں یہ دونوں میرے گلاب کے پھول ہیں، گلاب کے پھولوں کی پتیاں تو تم نے مسل دی، حسن کو زہر دے دیا، حسین بیچارہ میدان میں مارا گیا، یہ سلوک کیا تم نے. اور اب مچھر کے بارے میں پوچھتے، یہ ذکر ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول نے حسین کا مرتبہ کیا بیان کیا اور اس کی توضیح بیان کرو کہ کیا جہاد انہوں نے کیا جس کی وجہ سے آپ نے جنت کے جوانوں کے سردار کہا. اگر یہ غلط کام ہے، صرف کوفیوں نے انہیں بیوقوف بنایا تھا اور کوفیوں میں سے ان کو کسی کو نصیب نہیں کہ حضرت سلیمان بن سورت کا پتہ کرے کہ وہ صحابی رسول. اگر صحابہ کا آپ کو اتنا لحاظ ہے، صحابی جلیل نبیل فاضلہ، ان کی شہادت کا پڑھو، ان کے انہوں نے بلایا، انہوں نے بعد میں خون کا دو رہ گئے تھے حسین اور ابن زبیر، چلو تیسرا سلیمان بن سورت کو تو ملاؤ، ہاں اس کا تو ذکر کرو کہ وہ بھی تھا. حالانکہ ذکر آگ کے سامنے آ جائے گا، کوئی نہیں مانتا تھا، کسی نے اس حکومت کو نہیں مانا تھا. صحابہ کیوں چپ تھے وہ بھی بتا دوں گا، اہل سنت کے علماء بتائیں گے. جب تلوار سر پر کھڑی ہو تو دین اجازت دیتا ہے. کچھ لوگ آسانی کا راستہ اختیار کریں، اس لیے جس کو کہتے ہیں وہ بہت محقق گزرا ابن خلدون، اس نے کیا کرا کہ یزید کے فسق میں تو کوئی شبہ نہیں، فاسق فاجر تھا. اب راستے دو ہو گئے، کوئی صحابہ نے کہا اللہ کی طرف سے مصیبت پڑ گئی ہے، صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے. امام حسین ابن زبیر نے کہا نہیں، یہ کوئی راہ نہیں ہے، عظیمت کی راہ یہ ہے کہ میدان میں آنا چاہیے. یہ وہ مانتا کہ یہ فاسق ہو گیا تھا، بدکار ہو گیا تھا، اس لیے دونوں گروہ مانتے تھے کہ یہ بدکار ہے. پھر اسی کتاب کو جس کو کہتے رہے یہ بڑا محقق ہے، جب خلاف دے نہیں یہ بھی متصر ہو گیا، امام حسین کے بارے میں جذباتی ہو گیا. عقل کے اندھ ہو، جذباتی کیا ہونا، مورخ ہے وہ، ایک ایک روایت کو جانتا ہے، وہ تمہاری لکھی ہوئی باتوں کو پڑھ چکا ہے کہ یہ سب خرافات بنائی ہوئی باتیں. امام حسین رضی اللہ کا ارادہ جو تھا سن لو، نہ انہوں نے پلٹنے کا ارادہ کیا، نہ یزید کے پاس جانے کا ارادہ کیا. جو شروع سے اس کے ساتھ تھا عقبہ ابن سمان، کہتا مدینے سے چلا، مکے میں ساتھ تھا، کربلا میں ہی آپ کے اونٹ کو بٹھاتا تھا، کھولتا تھا، آخر تک میں ساتھ رہا ہوں. میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ حسین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، یہ سب جھوٹ انہوں نے خود گڑا.
کہ آپ کھڑا کہ تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے، اور یہ بھی ان کے گلے میں پڑ گیا. آپ حیران ہوں گے ان کو مہنگا پڑا. جو ان کا امام ہے نا اس دور میں، محمد الخضری بیک، جس نے یہ ناسبیت پھیلائی اور یہ لکھی چیزیں، تاریخ لکھی اس نے. اب اس نے سوچا کہ اگر یہ مان لیں کہ امام حسین رضی اللہ مان گئے تھے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، تو پھر تو یار لے جانا چاہیے. قصہ مک گیا. خوش ہوتے ابن زیاد جا کے پیش کرتا کہ میں لایا ہوں، بڑا انعام ملتا. پھر اس نے کیوں نہیں مانا اور کیوں آپ کو قتل کیا؟ اس کو کھٹ گئی بات. اور یہی مولانا عتیق الرحمان اسمبلی، مولانا کہہ رہا مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کے بچے، انہوں نے بھی واقعہ کربلا پریشانی انہیں بھی آئی کہ یار سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ نے کہہ دیا تھا، ہم بھی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ بات، تو پھر ابن زیاد کیوں نہیں مانا؟ تو پھر یہ اسمبلی نے تو اس طرح جان چھڑائی کہ اللہ کی طرف سے تقدیر ہی ایسی، تقدیر کہنا چاہیے اور کوئی بات نہیں، ورنہ قصہ ختم ہو گیا. اور یہ جو تھا خضری، اس نے کہا نہیں تقدیر سے بات نہیں بنے گی. پھر تو عبید اللہ بن زیاد بڑا مجرم ثابت ہو کہ جس نے خام خواہ امام حسین کو قتل کیا جب وہ بیعت کے لیے تیار تھے. اس نے صاف لکھ دیا کہ یہ کہانی بالکل، اس نے لکھ دیا ان کے امام نے کہ بالکل جھوٹ ہے کہ امام حسین نے اپنے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس. ان کا امام ہی مکر گیا کہ یہ تو مانے تو مقدمہ خراب ہو گیا. پہلے تو کوئی بہانہ آ گیا، اس نے باغی سمجھ کر مارا، اب تو پھر وہ باغی بھی نہیں رہ گیا، پھر کیوں مارا؟ خود ہی انکار کر دیا. یہ محاضرات الامم الاسلامیہ پڑھ لیں، کہتا بالکل غلط بات ہے بھی غلط. میں نے بتا دی کہ دو جھوٹے ہیں، زکریا بن یحییٰ ضریر اور بعد میں جو خالد بن عبداللہ کسری ناصبی بغیث، بالکل لعنتی اور ملعون آدمی، بڑی موت مرا، اپنے جرموں کی سزا بھگت کر مرا. اور خوش آمدید ایسے تھے درمیان میں، چلو رہ بات سنیں کہ یہی خالد بن عبداللہ الکسری ولید کے زمانے میں حجاج ظالم کی ممبر پر تعریف کرتا تھا. جب ممبر پر بیٹھتا تو ولید نے حکم دیا تھا کہ سارے گورنرز کی تعریف کریں، ظالم کی، جس نے 1,20,000 نے ایک آدمی کو فرش پر لٹا کر ذبح کیا، جامع ترمذی صحیح سند کے ساتھ. یعنی جو جنگوں میں مارے گا لاگن چھری سے 1,00,000 اس ظالم کو. اور صحیح مسلم میں جب اس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ثقیف میں مبیر پیدا ہوگا، ایک ہلاکو آئے گا جو خون بہائے گا. اور اسماء بنت ابو بکر نے کہا وہ ہم نے دیکھ لیا. حجاج تو یہ وہ ظالم، اس کی تعریف کرتے تھے خطبے میں، ظالم خوش آمدی. ولید کا حکم کہ یہ میرا گورنر جو اس کی تعریفیں کر. اب سلیمان تخت پر بیٹھ گیا، وہ اس کا دشمن تھا، حجاج کا دشمن تھا. اسی لیے اس نے حجاج کے بھتیجے کو محمد بن قاسم کو بھی بلا کر واپس مروایا، موسیٰ بن سیر کو ختم کیا، جو گورنر تھے اس کے ولید کے سب کے دشمن ہو گیا حجاج کی وجہ سے، اس کا دشمن. اب سلیمان نے بیٹھتے ہوئے حکم جاری کیا، اللہ اکبر، یہ ملوکیت جو لعنت کہ لوگوں کا دین ایمان ہی کوئی نہیں رہ جاتا، دانش فروش اپنا علم بیچتے پھرتے ہیں. یہی خالد بن عبداللہ الکسری ظالم علی کو رضی اللہ تعالیٰ کو لعنت کرتا تھا، حجاج کی تعریف کرتا تھا. اب سلیمان کی طرف سے حکم آ گیا کہ جمعہ کے خطبے میں حجاج پر لعنت کرو. اب دیکھیں یہ صحافی، یہ لکھنے والے کالم روز بدلتے ہیں، مرغے باد نما، جدھر کو ہوا چل پڑتی ادھر ہو جاتے ہیں. یہی تو دین فروش. ان کو میں نے کہا یہ جان فروش نہیں، یہ سر فروش نہیں ہے. انہیں حسین کی قدر کیا، وہ سر بیچنے والے تھے، ایمان بیچنے والے نہیں تھے. اب جب اس خالد بن عبداللہ کو حکم ملا، جمعہ تھا، اس نے کہا یار کیا کروں، پچھلے جمعے اس کی تعریف کرتا رہا، آج اس پر لعنت کروں، مصیبت میں پھنس گیا، کیا حل کروں. اب حل سوچے. یہ غایۃ المرام آپ نے دیکھ رہی ہے، میرے پاس پڑی ہے، ام القرآن مکہ یونیورسٹی نے شائع کی ہے. حضور کے دور سے لے کر 900 ہجری تک جتنے کے گورنر ہوئے نا مکے کے، سب کے حالات، بہت اعلیٰ کتاب. وہ لکھتا ہے کہ خالد، اس سے ذرا اندازہ کرنا کہ دین کیسے برباد ہو گیا. اور مسلمان کی تو ایک زبان ہوتی، بس جو کہہ دیا کہہ دیا. مگر یہ کہنے لگا کل تک میں اس کو اچھا کہتا رہا ہوں، اس کی تعریف کرتا رہا. اب خلیفہ کی طرف سے مذمت کا حکم ہو گیا. بیٹھا اور بڑی بے شرمی کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس نے کہا یار ابلیس ملائکہ میں تھا، فرشتوں کا سردار ہو گیا، فرشتے اس کی نیکیوں کی وجہ سے سمجھتے رہے بہت اچھا ہے، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ اندر سے خراب ہے. اس نے ایک آزمائش کی، اس آزمائش میں فیل ہو گیا تو اس پر لعنت ہو گئی. اسی طرح ہم حجاج کی ظاہری نیکیاں دیکھ کر کے وہ اچھے کام کرتا تھا اس کو اچھا سمجھتے رہے، مگر وہ ابلیس کی طرح نکلا رہا. ہمارے امیر المومنین کو اللہ نے سلیمان بن عبد الملک کو وہ بات بتا دی جو ہمیں نہیں معلوم، اس کو اس کے اندر کا پتہ چل گیا اور اس کی طرف سے حکم آیا، اس لیے لعنت اللہ علیہ. کمال ہو گئی یار، اسلام کے ساتھ ٹھٹھا مزہ. یہ ایک آدھا نمونہ ہے، ورنہ جو انہوں نے مچڑی مچائی نا جو اسلام کا ٹھٹھا بڑھ کیا کہ عبد الملک جو تھا اس کا چچا کا لڑکا عمر ابن سعید اشتق ظالم، اب وہ بھی حکومت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا
کہ میں بھی اسی خاندان چاچے تائے کی اولاد جیسے جائیداد مانتے ہیں مجھے خلاف نہ کوئی صحابی نہ ولی نہ کوئی امام، وہ بیچارے سارے مغلوب تماشا دیکھتے ہیں، تخت روز بدلتا رہتا، بلکہ اس نے چڑھائی کر دی۔ اب عبد الملک نے دیکھا کہ مصیبت میں پھنس گیا، اس نے اس کو کہا کہ تو میرے چچا کا لڑکا، یار محل میں آ جا، میں خدا ضامن دیتا ہوں کوئی تجھے کچھ نہیں، امان دے دی، آ گیا۔ اور جب وہ محل میں داخل ہوا تو پہرے دار بٹھائے ہوئے تھے دھوکے سے، انہوں نے عمر بن سعید اشرف کو گرفتار کر لیا اور بعد میں بری طرح قتل ہوا۔ وہ ظالم بھی اپنے انجام کو پہنچا، مگر اس سے خلیفہ کا اندازہ کریں کہ عبد الملک وعدہ کرتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ دیتا ہوں اور پھر جاتا، اور اسی لیے ایک بدو آیا پھر یہ قیامت اسلام پر جو حسین رضی اللہ کے سامنے آ رہی تھی۔ آپ تو نماز روزے کو روکتے ہیں کہ نماز روزے کو یزید نے کیا کیا تھا، سلطنت اسلامیہ جبر میں بدل گئی تھی، جس کو حضور نے کہا سب سے پہلے میری سنت کو بنو امیہ کا ایک آدمی بدلے گا۔ اب وہ ڈھونڈو کون ہے، اگر امیر معاویہ نہیں ہے تو بتاؤ کون ہے جس نے سنت بدلی۔ وہ علامہ البانی صاف لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ ہیں جنہوں نے اس کو بجائے شورا کی وراثت بنا دی۔ پھر کوئی اچھا بیٹا آیا، کوئی بدماش آ گیا، جب خاندان میں بن گئی کوئی ٹھیکہ کہ ضرور نیکی پیدا ہوں گے، تماشا بن گیا۔ تو عمر بن سعید اشرف جب مارا گیا دھوکے سے، ایک بدوی ملنے آیا، میں کہتا اس بدوی پر ہزاروں رحمتیں مولویوں سے زیادہ۔ جب وہ آیا تو عبد الملک نے اس سے پوچھا بدوی سے کہ عبد الملک کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اپنے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا عبد الملک تو مدت سے ہی مر چکا۔ اس نے کہا میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، میں کیسے مر چکا؟ اس نے کہا نہیں، عبد الملک اس دن ہی مر گیا تھا جس طرح اس نے عمر بن سعید کو امان دے کر اس کی خلاف ورزی کی تھی نا، اپنی قسم کے خلاف اس کو قتل کرا تو اس دن سے مر گیا۔ اب تو لاش ہے، بیٹھا ہو بیٹھا رہا ہے، تو زندہ نہیں ہے، انسان نہیں رہا جب زبان چلی نہیں رہے۔ وہ کتنی بڑی بات، ایسے لوگ بھی نکلتے رہے، تاریخ کوئی باندھ نہیں۔ امیر معاویہ کے دربار میں عورتیں جاتی رہیں اور دلیری سے حضرت علی کے فضائل بیان کرتی ہیں اور اس کی مرمت کرتی، ڈری نہیں۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، آہستہ آہستہ امت یہاں تک پہنچی ہے جہاں اب ہم پہنچ گئے کہ حق کہنے والا نہیں رہا، زبانیں گنگ ہو گئی ہیں سارے، اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آرام سے یار اپنا وقت گزارو، کیوں حکومت کو مخالف کرنا۔ یہ وہ لعنت ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئی، یزید نے اس کو مضبوط کیا، اور باب الصنایا السلطان، بس اس کا حوالہ دے کر ختم کروں گا، بات لمبی، صحیح بخاری میں نکال لینا شرح، کہ لوگ جاتے تھے صحابہ کی اولاد اور تابعین، چھوٹے موٹے نہیں، یزید کے سامنے جاتے تھے، اور بعد میں آ کر ابن عمر سے انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط باتیں کرتا ہے، ظلم کے فیصلے کرتا، مگر ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں اس کے منہ پر۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی وہ منافقت ہے جس کو حضور نے اپنے دور میں کہا، دو زبانیں منافقت، مگر منافقت پیدا کر دی، تلوار کے زور سے پیدا کر دی۔ علماء بیچارے کیا کرتے، اب ہمیں بلایا جاتا، کوئی افسر بیٹھا ہوتا، ہم مولوی اور علماء بھی بس دوسری زبان استعمال کرتے ہیں، جان چھڑاتے۔ یہ منافقت اور امت کو بغیرت بنانا، اس کا آغاز یزید کے دور سے ہوا، اور صحیح حدیثوں میں اس کے تذکرے ہیں۔ اس لیے جن میں غیرت تھی وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ بجائے زندہ رہنے کے مرنا بہتر ہے، اور میری بات کا انجام اس پر ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کا جو علم لہراتا تھا، جو جھنڈا آپ کے پاس تھا، جو اس پر لکھا ہوا تھا میرے بھائی اور بڑھاؤ بہنوں، وہی بس امام کا مشن اور وہی دین کا نچوڑ ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ امْرٍ فِي اللَّهِ أَوْلَىٰ وَأَفْضَلُ۔ جب یہ جسم بنے ہی اس لیے ہیں کہ ایک دن انہوں نے مرنا ہے، تو کیوں نہ پھر آدمی اللہ کی راہ میں مرے، یہ اس کا مرنا افضل اور بہتر ہوگا۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ، اس لیے حسین کو سمجھنا تو اس جھنڈے کو دیکھو، اور اگر تم بزدل ہو، چوہے اور بلوں میں گھسے ہوئے ہو، تو اللہ کے لیے حسین کو نیچے گرانے کی کوشش نہ کرو کہ وہ بے وقوف تھا، لوگوں کے کہنے میں آ گیا۔ نہیں، وہ دانا تھا، وہ کوفہ میں رہا تھا، وہ ایک ایک آدمی کو جانتا تھا کہ یہ کیسے آدمی ہے، وہ اس کے باپ کے صحابی تھے، ان کے بارے میں اس کو کوئی شبہ نہیں تھا، اور نہ انہوں نے کسی نے دھوکہ کیا۔ یہ تاریخ کی کتابیں جو کورسز میں لگائے ان کو آگ لگا دو، جو کوفہ والوں کو بدنام کرتے ہیں، وہ خالص اور مخلص تھے، اور انہوں نے بعد میں بدلہ لینے کے لیے اپنی جانیں دی۔ تم بکواس کرتے ہو، تمہارے گورنر نے اور تمہاری فوج نے آ کر ان کو بے بس کر دیا، بعضوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، بعضوں کو لٹکا دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ عبید اللہ بن زیاد خبیث نے آتے ہی حضرت مسلم ابن عقیل کو دھوکے سے پکڑا، مکان میں تھے، وہاں بھی قسم دی، وہاں قسم دی گئی کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ چلیں، کچھ نہیں کہا جائے، مگر سامنے لایا گیا تو اس نے امان دینے والے سے کہا کون ہو تم امان دینے والے، اور بری طرح پھر آپ کو شہید کیا۔ اور آپ کا ساتھی جو تھا اس کو بھی دونوں کو چھت پر لے گئے، حانی بن عروہ کو مسلم، وہ درود شریف پڑھتے تھے، اللہ اکبر استغفارہ ذکر کرتے تھے، دونوں کی گردنیں ماری گئیں، لاشیں جسم پر زمین پر گری، اور ان لاشوں کو پھر رسے ڈال کر بازاروں میں گھسیٹا گیا، اور سارے ان کے جو تھے امام حسین کے آنے سے پہلے یزید کو روانہ کر لیے۔ اور ظالموں، یہاں تمہارا کوئی عالم مارا گیا، تم نے کوئی نہیں دیکھا کہ ضیاء الحق نے کوئی حکم جاری کیا تھا کہ علامہ صاحب کو مارو،
کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نواز شریف نے کوئی حکم دیا مگر تم آج تک روتے ہو، ان کا دور تھا انہوں نے کیا، وہ تو سارا پتا کہ اس کے باپ کے زمانے سے یارے ہوئے کہ نہیں اس کی بیعت کریں گے، بیوقوف تھا تخت پر بیٹھا ہوا، جانتا تھا کہ ابن زبیر اور امام حسین نے میرے باپ کو جواب دے دیا تھا کہ نہیں مانیں گے، اس لیے کوئی چھپی بات تھی، ان کا ایک ایک دن کا پروگرام جو تھا وہاں جاتا تھا، سڑ گئے ہانی بن عروہ کر مسلم نے کہا کہ آئندہ ظلم نہ کرنا، اس لیے خدا کے لیے اس واقعہ کو جس سے مومنوں میں حریت اور غیرت پیدا اس کو ختم نہ کرو، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ سب گواہ، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں پتہ نہیں زندگی ہے، میں اللہ کی قسم دنیا اسلام میں جتنے حکمران ہیں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں ان کو اپنے حق میں نہیں مانتا، ان کو میں جو شریعت کو اپنے ملک میں نافذ نہیں کرتے میرے یہ حکمران نہیں ہیں، میرے دل میں جو آگ لگی ہے وہی یہی ہے کہ اللہ کسی دن اس زمین پر تیرا اور تیرے رسول کا جھنڈا لہرانا چاہیے، تیرا نظام جاری ہونا چاہیے، وہ ایک چپا پر زمین پر جو جاری کرے گا وہ میرا امیر ہوگا، وہ میرا امام ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا، یہ حکمران ہیں، متغلب ہیں، مسلط ہیں، زبردستی بیٹھے رہے، ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بے بس اور مجبور ہیں، مگر میں نے آپ کو گواہ کر کے کہہ دیا کہ ریکارڈ کر لو کہ میں ان کو حقیقی معنوں میں اپنے حکمران نہیں مانتا، اگر میرے دل میں بھی آئے کہ یہ ہمارے حکمران تو اللہ کی کروڑ لعنت ہو، یہ نہیں ہمارے حکمران، ہمارا حکمران وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب سنت کے مطابق عمل کرے گا، اور یہ امام حسین کی تحریر سے میں پڑھوں گا کہ انہوں نے جو خط لکھا، تم کہتے پتہ ہی نہیں چلتا امام حسین کا کیا مقصد، یہ یوسف لکھتا ہے، اب پتہ تو تب چلے جب آپ کے خطبے اور آپ کے خط پڑھے، جب آپ نے پڑھنا ہی نہیں تو آپ کو پتہ کیا چل رہا، امام نے اپنے خطوں میں لکھا کہ لوگوں ایک ہی اصولی بات ہے، نہ میں اپنے نانا کی گدی چاہتا ہوں نہ تخت کی ضرورت ہے، امام مسلمانوں کا سربراہ صرف ہو سکتا ہے جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے، رسول اللہ کی سنت کو جاری کرے اور اس کی اپنی زندگی بھی خدا رسول کی مرضی کے مطابق ہو، نہ امام سوائے اس کے کوئی امام نہیں، اور جھگڑا تو یہ تھا نہ شراب کا تھا نہ زنا، وہ دیر رات شراب پیتا، یہ اتنی کوئی برائی نہیں تھی، لوگوں میں عیب بھی ہوتے ہیں، بدماشی یہ تھی کہ مسلمان دیکھتے رہ گئے اور تلوار کے زور سے ایک شخص کو بٹھا دیا گیا، اور جس غریب نے یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مسجد نبوی میں پڑھوں گا صحیح بخاری سے کہ انجام کیا ہوا، امیر معاویہ کے گھر نے کہا پکڑ لو اس کو، اور وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی، اس کا نام ہی نہیں ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر اپنی بہن ام المؤمنین عائشہ کے گھر میں گھس گئے، پھر بچے، اور پھر بھی اس ملعون نے وہاں کہا کہ یہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں سورہ احقاف اتری ہے، اللہ نے لعنت کی ہے اس پر، تو اماں بولی، پھر اس نے کہا بکواس کرتا تو، جھوٹا تو، ہمارے بارے میں ابو بکر رضی اللہ کے خاندان کے صرف وہ آیتیں اتری ہیں جن میں میری بریت کا اعلان ہے، اور کوئی آیت نہیں اتری، تیرے باپ پر اللہ کے رسول نے لعنت کی تھی جب تو اس کی پشت میں تھا، اس لیے اس لعنت کا اثر تجھ میں بھی ہے۔ یہ اماں کے خطبے اور عبد الرحمن بن ابو بکر کے خطبے کس طرح مروان کے سامنے اس نے کہا کہ یہ کون سی حکومت ہے جو تم قائم کر رہے ہو، ہرکلیہ و کیسریہ، یہ کافر بادشاہوں والا رواج ہے، تم دینا چاہے، بیچارے کو وہاں گرفتار کرنے کا حکم دیا، اور پھر وہ مدینہ شریف نہیں رہ سکا، مکہ بھاگ گیا، غریب حسین تو بھگتتا رہا نا رضی اللہ عنہ، یہ عبد الرحمن بن ابی بکر مکے چلا گیا، اور مکے نہیں رہنا نصیب ہوا، پہاڑوں میں چھپ گیا، امیر معاویہ کے دور میں وحشی 10 میل دور مکہ، اور وہیں سو گیا اور اچانک مر گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ کو حاکم لکھتے ہیں دیر تک یہ شبہ رہا کہ یہ مرا نہیں، اس طرح لوگ مرتے نہیں، یہ مارا گیا، ان لوگوں نے اس کو زبردستی مارا، ورنہ عبد الرحمن کی موت کا کوئی سوال تھا کہ وہ پہاڑوں میں سویا اور مر گیا، وہاں سے ان کی لاش پر مکہ لائی گئی، وہاں دفن کیا گیا، حضرت عائشہ عمرہ پر گئی تو وہاں قبر پر گئی، وہاں شعر بھی پڑے، سب کچھ موجود، یعنی ظلم کی انتہا کہ مسجد نبی کا احترام نہیں، اما عائشہ کے سامنے جھوٹ بول رہا گورنر کہ تمہارے بارے خاندان کے بارے میں یہ آئی، انہوں نے پھر صاف سنا دیا کہ تیرے باپ پر حضور نے لعنت کی حکم پر، اور تو اس وقت اس کی پشت پر تھا، وہی لعنت تم میں چلی آ رہی، اور حضور کی یہ حدیثیں یہ ملا کہتے ہیں دیوبندی حدیث کے غلط ہیں، میں صحیح حدیثوں سے ثابت کروں گا، اور سلسلۃ الحدیث سے یا میں ساری اکٹھی کر دی ہیں سندوں کے ساتھ کہ واقعی حضور نے مروان اور اس کے بیٹوں پر لعنت کی۔ اب کہتے ہیں نہیں ساری اولاد کی بات نہیں، بیٹے جو تھے عبد الملک رب سارے برے تھے، پوتا اگر نیک نکلا عمر بن عبد العزیز وہ رگ بات۔ آپ حدیثوں کی طرف اللہ کے لیے آئیں، یہ کہانیاں جو چھاپتے ہیں نا رسالے چھوڑ دیں کہ ہر ملا اور مولوی کھڑا ہو جاتا نہیں، حسین کو کوفیوں نے بلایا چلا گیا، پھر منت سماجت کرتا رہا، جان چھڑاتا رہا، لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ نہیں، جو اٹھا تھا وہ ایک ہی بات، عزم اونچوں کو سارا استوار۔ حسین جب اٹھ کھڑا ہوا تھا نا سوچ سمجھ کر، 20 سال امیر معاویہ کے دیکھ کر، اور اس وقت ہی اپنے ساتھیوں کو بتا دیا تھا کہ میرا ایک ایک دن جو اس کی حکومت میں گزر رہا ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ میں خدا کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا۔ جہاد تو اب بھی فرض ہو چکا، مگر میرے بھائی نے چونکہ وعدہ کر لیا تو میں نبھاؤں گا، اگر بعد میں انہوں نے بدماشی کی تو اٹھ کھڑا ہو، پہلے سے تیار تھے۔ اس لیے جب اٹھے نا، آپ ہمالیہ کی مثال دیتے ہیں کہ بڑا پہاڑ ہے،
اقبال کہتا ہے عزم اونچوں کو ہسارا استوار، حسین کو پہچانو تو صحیح، اس کا عزم اور حوصلہ پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا. پہاڑ ہل سکتے ہیں، وہ نہیں ہل سکتے. ہلنا ہوتا تو گھر سے کیوں چلتا؟ پتا نہیں تھا بچے اور عورتیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا. نہیں، پائیدار و تند سیر و کارگار، ہمیشہ سے قائم اور دائم. اور ایک بات جو درمیان میں رہ گئی، صرف آخر میں بیان کر دوں کہ اللہ نے دنیا میں امام حسین اور حسن کا نام پوشیدہ رکھا. یہ میں مدینہ شریف چلایا، موجم ما یخص اہل البیت آل البیت النبی، حوالوں کے ساتھ صلی اللہ کے بندے نے سعودی عالم میں لکھی ہے، بہت عمدہ بات، کشنوں کے حوالے سے لکھی. میں نے امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا، مگر میں اس کو نہیں پیش کر، میں نے اس کو پڑھا کہ سارے نام دنیا میں رکھے جاتے رہے مگر حسن اور حسین نہیں رکھا گیا. اللہ نے بچا کر رکھا اس کو کہ یہ محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے نواسوں کا نام. اور یہ بات کوئی معمولی نہیں، ساری دنیا میں لوگ پیدا ہوتے رہے، یحییٰ نام کا کوئی نہیں آیا. جب فرشتوں نے بشارت دی زکریا علیہ السلام کو تو کیا کہا تھا اس وقت؟ وَلَمْ نَجْعَل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے نہیں پیدا. یعنی یحییٰ کو یہ فضیلت اللہ نے دی کہ یحییٰ اسی کو ہم نے نام دیا اور کسی کو نہیں. یہی بات اللہ کی قسم دنیا میں یہ پڑھیں، حوالہ دت قال المفضل حجب اللہ هذین اسمین ان یسمى بعطا سمى بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن علیہ السلام. فضل کہتے ہیں التصحیح والتحریف سے بلاشا 6 جلد 11 کا حوالہ دیا کہ یہ 2 نام اللہ نے مخلوق کو روک ان کے ذہن میں نہیں آنے دیے کہ وہ اپنے بچوں کے نام رکھیں، حتیٰ کہ یہ نام اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے بچوں کے رکھے. اپنے بچے حضور ہمیشہ کہتے تھے کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں. یہ نہیں مانتے تو جو جی کیا کہتے ہیں. یہ جس کے بیٹوں کو ماننا چاہتے ہیں نا، رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر ان کی تعریفیں کریں. میں تو رسول اللہ کے نانا آپ کے ممبر پر بیٹھ کر ان کے نواسوں کی بات کروں گا، میں ان کے دشمنوں کی کیوں بات کروں؟ ان کے دشمنوں کا ممبر کوئی ہے تو وہاں چلے جائیں، رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر حسین کی توہین نہ کریں. حتیٰ کہ انہوں نے اپنے بچوں کا نام حسن اور حسین رکھا، علیہ السلام لکھا. اب یہ سارے چیز اٹھنے ہو. حسین علیہ السلام کہتے ہیں بھائی بخاری شریف سے نکال دو، وہاں فاطمہ علیہ السلام لکھا متن میں، حسن علیہ السلام سے آئے میرے پاس. چھوٹے سے بچے ابراہیم کے لیے علیہ السلام لکھا جو فوت ہو گیا تھا. رسول اللہ کی بچی ام کلثوم کے لیے علیہ السلام لکھا. تم کون سا دین لیے پھرتے ہو؟ امام بخاری سے زیادہ دانا. نیر الاوطار شوکانی کی پڑھو، سبل السلام پڑھو علامہ ثنانی کی، علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام. کیوں ظالموں تم ناراض ہوتے ہو؟ یہ رسول اللہ کے خاندان کی عزت ہے. اما حسن و حسین الموجود فی انصاب الطیف فالاول بسکون الثانی سین والثانی بفتح کسر سین. وہ کہتے ہیں بنو طے جو حاتم طائی کا قبیلہ وہاں مل جاتے ہیں حسن حسین. حوالہ دیا لغت نویس نے کہ وہ حسن ہے، سین پر جزم ہے حسن. یہ حسن ہے پر بھی زبر، سین پر، یہ حسن ہے رسول اللہ کا بچہ، وہ حسن سین پر جزم. اور دوسرا نام جو وہاں پایا جاتا ہے حسین، زیر ہے نیچے اور آگے یہ ہے، یہاں ہے حسین. اس لیے حسن ہے پر زبر، سین پر زبر، اور حسین یہ نہیں کسی کے نام رکھے گا، یہ اللہ کے رسول کے بچوں کے رکھے گئے. اور جب ہم صحیح بخاری میں پڑھتے ہیں، کیا کروں وقت ہی نہیں ملتا، اللہ کا رسول جب اپنے بچوں کو دم کرتا تھا حسن اور حسین کو، تو کیا کہتا تھا اس وقت؟ کن کی مثال دیتا تھا؟ فرماتا تھا اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہی وہ دم ہے جو میرا باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق پر کرتا تھا. کن کا حوالہ دیتا تھا؟ حسن اور حسین کو کن کے ساتھ ملاتا تھا کہ جیسے میرا باپ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کو دم کرتا تھا، میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بچے حسن اور حسین کو دم کرتا. اس لیے میرے بارے میں اگر کوئی کہتا نا کہ مولا کو روک دوں گا، یہ کروں گا، روتا رہے چیختا رہے، میرے جسم میں جب تک جان ہے میں اللہ کے رسول کی اولاد کا دشمن نہیں ہو سکتا. میرے جسم میں یہ سما گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری سب سے بڑی ساز یہی ہے کہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے تو ایک بات ہے کہ میں رسول اللہ کی اطرت کا اور حضور کی اولاد کا خادم ہوں، ان کے پاؤں کا گرد راہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں، میں نے اس پر ہزاروں دفتر پڑھے ہیں، حدیث کے، تاریخ کے، تفسیر کے، فقہ کے، علم کرام کے. یہ باتیں صرف تاریخ میں نہیں، ہر جگہ بحث ہوئی. تفسیر کی کتابوں میں علماء نے بحث کی ہے، حدیث کی کتابوں میں بحثیں ہوئی ہیں، فقہ میں آئی ہے. اس لیے ان دفاتر کو تم دریا برد کرنا چاہتے ہو اور ممبر رسول پر بیٹھ کر جھوٹ بول کر رسالے لے کر چاہتے ہو کہ اس آسمان جیسی روشن بات درمیان امتاں کہواں جناب ہم تو حرف قرہ واللہ در کتاب. کہتا حسین کو سمجھنا ہے تو جیسے قرآن مجید میں سورہ اخلاص ہے نا سب سے اعلیٰ، اس طرح امت میں اس وقت ان سے بہتر کوئی نہیں تھا. وہ کہواں جناب آسمان کا بلند ستارہ تھا، تم پاؤں کے نیچے دار رونا چاہتے. جاؤ رونتے رہو، تمہارا عشر اللہ تعالیٰ یزید اور شمر اور ابن زیاد کے ساتھ کرے.
اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اپنے رسول اور اس کی اولاد کے قدموں میں جگہ دے دے، میں ان کا ایک ادنا غلام اور کتا بن لوں. میرے لیے بھائی یہی سعادت ہے، آپ جو پسند کرنا چاہتے کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ وسلام. اچھا، اس کے علاوہ بس ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے کیونکہ تقریباً 10 منٹ کا ٹائم لگے نا، 10-12 منٹ کا، وہ ویڈیو پلے کر دیتی ہوں. اس میں تھوڑا سا مطلب موٹیویشن ہے ایک طرح سے سائل الدین کی طرف سے کہ ہمیں واقعہ کربلا جو ڈیلیبریٹلی چھپایا گیا ہے بہت محنت کرنی پڑے گی اس کو سمجھنے کے لیے نا. آپ نے کبھی نوٹس نہیں کہ عام مسلمان کو کربلا کا واقعہ نہیں پتا؟ سمجھنے تو کیا لگا ہے یہ پراپر منظم کاوش ہوئی ہے ایک اینگل بدلنے کے لیے کربلا کی کہانی ہم تک نہ پہنچ جائے. ایسے ایسے کتابیں لکھی گئی، ایسے ایسے لٹریچر پروڈیوس ہوئے کہ یہ والی کہانی نہ نیچے پہنچ جائے. ایسے ایسے کامنٹ کرنے والے آئے ہوں گے، ایسے لکھنے والے آئے ہیں، یہاں تک کہ آپ بتائیں پورے گروپ میں 1000 بندہ بیٹھا ہوا ہے، بتائیں ایک کے پاس بھی حسین علیہ السلام سے مروی کوئی حدیث ہے؟ کیسے ہوا ہے؟ یہ پروٹیسٹ کرا؟ پروٹیسٹ نہیں رہا. دس از دیٹ امپورٹنٹ، حسین از دیٹ امپورٹنٹ. حسین علیہ السلام نے کوئی لڑائی تو نہیں کی، پروٹیسٹ ہی کیا تھا نا. یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ جی آپ کو نا پوری تفصیل پڑھنی پڑے گی what was going on at that time and آپ کو نا پوری تفصیل پڑھنی پڑے گی what was going on at that time and you have to make sure you understand کہ حضرت حسین السلام کس پیڈسٹل کے اوپر بات کر رہے تھے اور کیا کرنے جا رہے تھے کوفہ. کیا how are people حضرت حسین علیہ السلام is not a regular name inside the time when he was alive. okay ابھی تو ظاہر ہے وہ ابھی بھی ہم ان کو کہیں نارمل رینک پہ تو نہیں رکھتے نا. he is the peak of the peak at that time. کسی بھی موقع کے اوپر حضرت حسین کو نہیں لیتا تھا، وہ پروٹیسٹ نہیں کر رہے تھے. یاد رکھے پروٹیسٹ عام بندہ کرتا ہے، اور پروٹیسٹ میں کروں گا روڈ پہ جا کے، یار میری کوئی دعائی کوئی سنوائی کروا دو، میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا ہو کے تیل ڈال کے آگ لگا دوں گا. پروٹیسٹ عام بندہ کرتا ہے کہ وہ کچھ اور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. حسین علیہ السلام was not a regular man in Arabia. Everybody knew کہ جو ابھی حسین علیہ السلام کا ریویو چیک کریں ابھی کیا ریئیکشن دیں گے. آرمی بھیج دی تھی ایک آدمی کے پیچھے، انہوں نے پوری آرمی بھیج دی یزید نے. یہ پروٹیسٹ نہیں ہو رہا تھا. آپ ذرا سا سوچیں، ذرا احتیاط سے سوچیں کہ آج کل کی مثال لے لی، اس وقت کا کوئی ایسا فگر جو کہ جماعت اسلامی کا صدر ہو یا پی ٹی آئی کا صدر ہو یا مسلم لیگ کا ہو، وہ روڈ پہ آ کے پروٹیسٹ نہیں کرے گا. غور سے سمجھیں، ہمیں پتہ ہے نا اس بات کا. عمران خان روڈ پہ آ کے پروٹیسٹ کرے گا اکیلا اپنی فیملی کو لے کے، یا نواز شریف؟ یہ تو عام سے بندے ہیں جن کے پیچھے فالوئنگ اتنی زیادہ ہے نا. 1000 بندے ان کو گالیاں دینے والے بھی تو ہے نا. ان کی وہ والی یونینمس عزت تو نہیں ہے نا، نہ عمران خان کی، نہ نواز شریف کی، نہ الطاف سے زرداری کی. ایک پارٹی ان کو بہت فالو کرتے تھے، دوسری پارٹی ان کو پتھر مارنے والی بھی موجود ہے نا. سمجھ رہے؟ یہ غور سے سمجھے، میں عام سے بندوں کی مثال دے رہا ہوں. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ عمران خان اپنی فیملی کو لے کے روڈ پہ نہیں آ سکتا کہ میں پروٹیسٹ کر رہا ہوں. because he is not a regular man anymore. As soon as he's going to do that, riots are going to break free. You need to understand. اس کو کنٹین کیا جاتا ہے، ایسے بندوں کو باہر نہ آنے دو. کیوں کیا کہتے ہیں؟ ہم نظر بند کر دیتے ہیں. یہ اکیلا پروٹیسٹ کر ہی نہیں سکتا، جیسے ہی نکلے گا آدھی دنیا روڈ پہ آ جائے گی. سمجھے؟ تو حسین علیہ السلام کو آپ نے یہ کیوں سمجھ لیا وہ پروٹیسٹ کرنے آ گیا؟ He is not a regular man. He is the only living representative of his own age of the Prophet علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. Everyone in Arabia knew، اور سب ویٹ کر رہا ہے بھی حسین علیہ السلام نے کرنا کیا، حسین علیہ السلام نے کرنا کیا. ہر صحابی ویٹ کر رہا ہے کہ ابھی کیا ہوگا. Okay, he represents Islam at that time. He represents the Prophet at that time. آرمیاں تیار ہو رہی ہیں کہ اس کو روکو، کسی طریقے سے کوفہ نہ پہنچ جائے. حالانکہ کوفہ میں خبر ہی غلط تھی. بار روکو اس کو.
وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. No, he is not protesting. He is making a movement. As soon as he starts anything, is a movement is going to start. اور ہوئی نا موومنٹ, ایک ایک بندہ مار دیا گیا جس نے بھی حسین علیہ السلام کے خلاف یہ حرکت کی تھی کربلا میں. امت نکلی نا, پھر مارا نا ایک ایک بندہ ڈیڈ جس نے کربلا میں یہ حرکت کی تھی. والنٹیئر مشنز نکلے تھے نا جنہوں نے مارے تھے. پھر بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے, کیونکہ اس وقت بھی اتنی میسو اگریسو فورس تھی نا یزید کی کہ عام بندہ تو نکل ہی نہیں سکتا تھا, ورنہ پوری دنیا کو پڑا تھا نبی اسلام کا بچہ مار گیا. کوئی مذاق ہے؟ وہ بھی کس طریقے سے ان لوگوں نے شہید کیے. سوچے ہم پہ ابھی کیا گزرتے ہیں, اس وقت صحابہ پہ کیا گزری ہوگی, صحابیات پہ کیا گزری ہوگی. ہم ہمارے اس دور پہ کہ ایمان کے اوپر بھی ہم ہل جاتے ہیں حسین کا واقعہ سن کے. اس وقت صحابہ جو نبی اسلام کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں, حسین علیہ السلام کو بچپن سے دیکھا, ان پہ کیا گزری ہوگی, جن کو اسلام کا سب پتا ہے. تو آپ کیا سمجھ رہی ہے, اس کے لیے عام سی فورس کافی تھی؟ بس لیکچر آ گیا تھا, کوئی یہ یزید نے کوئی خط لکھ دیا تھا مدینے کو. نو, ایوری بڈی واز بینگ ٹیررائزڈ کہ کوئی روڈ پہ نہ آ جائے, کوئی لڑائی نہ چھڑ جائے. ایسی کلنگ چل رہی تھی. وہ یزید نے بڑی میجر کلنگ کیا, علی بن ابی طالب کی اولاد کو پرسیکیوٹ کیا گیا, ڈھونڈ کے شہید کیا گیا ہے, ڈھونڈ کے. پڑھے تو صحیح عربین لٹریچر. سو دس از ناٹ اے پروٹیسٹ کہ وہ روڈ پہ آ گئے اور چلو جی میں نہیں مانتا. ایسے نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوا. ہی واز گوئنگ ٹو ٹیک سم اسٹیپ اکارڈنگ ٹو یزید, کہ کچھ بھی اسٹیپ لے گا میں تو گیا. تو اس سے پہلے کہ کوئی اسٹیپ لے, راستے میں پکڑو اور کہانی ختم کرو, اور پتہ نہ چلے کہ کیسے ہوا, کیونکہ یار وہ یوٹیوب کا دور تو نہیں ہے نا, بس بیچ میں کہیں پکڑ لو کہ کوئی وٹنس نہ ہو. سو اٹس a very I think a lot more realistic parameters کے ساتھ کربلا کی کہانی کو, حسین علیہ السلام کو دیکھیں, اور صحابہ کرام کی سائیکالوجی سمجھیں اس وقت کیا تھی. اور ابھی بھی ہمیں ویسے ہی دیکھنا پڑے گا اسلام کو جیسے صحابی دیکھتے تھے نا. اور عبداللہ بن عباس نے جب کربلا کا واقعہ ہو رہا تھا نا, عبداللہ بن عباس کے خواب میں نبی السلام آئے, جیسے حسین علیہ السلام شہید ہو رہے ہیں, عبداللہ بن عباس کے خواب میں نبی السلام آ رہے اور بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو ڈائریکٹلی بتا رہے. ڈیڈ صاحب عبداللہ بن عباس نہیں ہوں کہ حسین علیہ السلام شہید ہو گئے. ایوری تھنگ مطلب اٹ از دا سینٹر آف دا اسٹوری. جب حسین علیہ السلام شہید ہو رہے ہیں, اس وقت کائنات میں اور کچھ نہیں چل رہا, سب وہی سوچ رہے ہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو بتا رہے خواب میں. عبداللہ بن عباس is the top scholar of Islam. You know what I'm saying? He is the number one man of knowledge at that time. سوچیں گے صحیح. You think it's a small matter going on? صرف پولیٹیکل ہے یہ جو حمدی صاحب کہتے ہیں نا, پالیٹکس کا میٹر تھا. یہ ذاکر نائک بھی کہتے ہیں پالیٹکس کا. Are you kidding me? Don't you know what's going on? یا پھر کیا واقعات کیا ہو رہے تھے ادھر ادھر سے, سارے کے ساری چیزیں کس طریقے سے چینج ہو رہی ہیں. یہ تو بے نظیر مری تھی تو ڈالر کا ریٹ گر گیا تھا. سوچیں کراچی اسٹاک ایکسچینج میں مندی ہو گئی تھی بے نظیر کے مرنے پہ. آپ سوچیں صحیح ہوا کیا. ان لوگوں کو نا یہ جان کے سپریس کرتے ہیں. آپ نے کبھی نوٹس نہیں کہ عام مسلمان کو کربلا کا واقعہ نہیں پتا, سمجھ نے تکا لگا ہے. یہ پراپر منظم کاوش ہوئی ہے کہ یہ کہانی جتنی زیادہ ڈسٹورٹ ڈیلوٹ کر دی جائے پہنچاؤ, نہیں تو عام مسلمان یوتھ جو ہے نا وہ سین بن جائے گا. پھیلا دو ادھر ادھر کی خبریں, ادھر ادھر ہی خبریں پھیلا دو. میں اس وقت پھر یزید نے جو پراپاگینڈا آرٹسٹ رکھے ہیں نا, ایک ایک کہانی کا ایک ایک اینگل بدلنے کے لیے, ایک ایک اینگل بدلنے کے لیے کربلا کی کہانی ہم تک نہ پہنچ جائے. ایسے ایسے کتابیں لکھی گئیں, ایسے ایسے لٹریچر پروڈیوس ہوئے ہوئے کہ یہ والی کہانی نہ نیچے پہنچ جائے کہ میں نے حسین کو مارا ہے. جو بندے علی بن ابی طالب کی نسلیں شہید کرنے کے لیے جت گئے ہوں, انہوں نے یہ سٹوری بچنے دینی ہے. ایسے ایسے کامنٹ کرنے والے آئے ہوں گے, ایسے لکھنے والے آئے ہیں. یہاں تک کہ آپ بتائیں پورے گروپ میں 1000 بندہ بیٹھا ہوا ہے, بتائیں ایک کے پاس بھی حسین علیہ السلام سے مروی کوئی حدیث ہے؟ نہیں سر, نہیں آ سکتی. علی بن ابی طالب سے مروی کوئی حدیث دکھا دے جو ساری عمر نبی اسلام کے پاس پلے بڑھے ہیں.
सारी उम्र एक एक दिन नबी इस्लाम के साथ गुजारा किसने? अली बिन अबी तालिब ने। हमारे पास क्या पहुंचा? कुछ भी नहीं। कैसे हुआ है? ये प्रोटेस्ट करा? प्रोटेस्ट नहीं रहा। दिस इज दैट इंपॉर्टेंट, हुसैन इज दैट इंपॉर्टेंट। जब भी कोई बंदा आपको मिलेगा ना कि यार पॉलिटिकल वाकया था, हमें क्या पता, वही तो कह, उसको इस्लाम समझ नहीं आ रहा, उसको यही नहीं पता। वरना बड़ा पीएचडी होगा इमरान खान नवाज शरीफ में, वो पॉलिटिक्स के ऊपर हर बात में भुट्टो जैसे लेक्चर देता होगा। जब बात आएगी हुसैन की, ना हमें क्या पता क्या हो रहा था। इनके लिए बेनजीर शहीद है या भुट्टो शहीद है इनके लिए। कहते हैं यानी कि हम एहतजाज या इस तरह के प्रोटेस्ट को वहां से जस्टिफाई नहीं कर सकते। एहतजाज जस्टिफाई कर ही नहीं सकता, और एहतजाज तो व्हील चेयर वाले लोगों के लिए होता है, ये बूढ़ी औरतों के लिए। राइट। एहतजाज का मतलब समझें, एहतजाज लाचारी को कहते हैं। एहतजाज लाचारी को कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं तो फिर मैं एहतजाज कर लेता हूं, इसको एहतजाज। हमने क्या किया है? बड़े बड़े गबरू जवान लेके आओ, क्या करेंगे हम? धरना देंगे। बड़े बड़े गबरू जवानों को धरने के लिए रखा हुआ है। वो एहतजाज तो कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते तो हम फिर बस रोते हैं, आए आपके सामने बैठ के रो मैं। और पूरा देसिस्तान इकट्ठा होता है कि सबसे बड़ी माइट दिखा ले, क्या करना है? 10 लाख का धरना। 10 लाख का धरना, लाइक सोचें तो सही, कॉमन सेंस के ऊपर फरिश्तों पे क्या गुजरती होगी कि 10 लाख का धरना के लिए रखे हुए। हाँ जी, मेक श्योर यूथ आए, यूथ धरने पे यूथ आनी चाहिए। सो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। मैंने कहा ना, बस वो स्वीडन कुछ ज्यादा ही आ गया हमारे अंदर। हम स्वीडन में नहीं गए मगर स्वीडन हम में आ गया। So it's a problem only we can solve as fathers and mothers. Make sure protest, तब अल्लाह ना करे प्रोटेस्ट की नौबत आए। प्रोटेस्ट की नौबत आएगी, ना मेरी टांगे रहेंगी, ना मेरे हाथ, ना मेरी जुबान रहेगी, तो मैं जाऊंगा प्रोटेस्ट करने कि प्रोटेस्ट करेंगे जी। ठीक है, हम लाचार नहीं है, हम मुसलमान हैं। ओके, आई होप दिस इज थैंक यू सर। yep, no problem. कितना हम लोग ने कोई अभी 3-4 स्कॉलर्स को सुना है ना, और कितना आपस में इतना ज्यादा मतलब स्टोरी में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है ना, तो इससे पता चलता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत है। या चले पढ़ नहीं रहे तो कम से कम वीडियोस वॉच करें, स्कॉलर्स को सुने। तो हाँ, हम लोग को तकरीबन 1 हफ्ता हो गया वीडियोस देखते हुए, लेकिन अभी भी पिक्चर उतनी क्लियर हो नहीं रही है। तो किसी ने वन गो में पूरा वाकया बयान किया, और मैं उस तरह की वीडियोस ढूंढ रही होती हूँ, लेकिन आई डोंट नो क्या क्या चल रहा है, ऐसा कि कुछ मिल नहीं रही उस तरह की चीजें ना। तो चलिए इंशाल्लाह इसको तो कंटिन्यू रखना है, और जब तक हम लोग को पूरा वाकया सही मायनों में समझ नहीं आ जाता। ठीक है, तलाक होगा, मे बी कुछ पॉइंट्स अनक्लियर रह जाएंगे, कोशिश तो करनी है ना। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आप सैटरडे संडे आ जाएगा, उसके बाद फिर हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे इस सिलसिले को। चलें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए, जज़ाकुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।